الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم. حاضرین محترم، آج کا دن ہم سب کے لیے یقیناً فرحت بخش اور روح پرور دن ہے. تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کی لہر ہے. سب کے دل امنگ، حوصلہ اور جذبات سے سرشار ہیں. موسم بھی خوشگوار، ماحول سازگار، فضا مشتاق اور قلب روح کو سکون و قرار ہے. اور گلشن یقین کی ہر گلی نعرہ زار ہے کہ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. حضرات گرامی، آج کی اس پررونق بزم میں اس باوقار اسٹیج پر ان عالی مقام علماء ربانیین اور مہمانان اعظام کا ہم استقبال کر رہے ہیں. وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے. وہ نائبین رسول اور جانشین انبیاء ہیں جن کی ذات اور میں فصیح انسانیت کے نابودا کی حیثیت رکھتی ہے. محمد دینی کے محافظ اور نگہبان اور علوم نبوت کے شارح اور ترجمان ہیں. میں آج اس اجلاس میں بصمیم قلب استقبال کرتا ہوں عالی وقار فقیہ العصر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے باوقار صدر محترم اور ہزاروں کامیاب شاگردوں کے روحانی و علمی مشرق و مربی استاد محترم جناب حضرت اقدس الحاج مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دعوت حضوروں کا، جو اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اپنی قیمتی اوقات عنایت فرمائے اور کمزوری صحت کے باوجود بھی ہمارے درمیان رونق افروز ہوئے. اسی کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے حق عزیز جناب قاضی محمد فجر عالم صاحب کا، جو آج اس پروگرام کے منعقد کرنے اور حضرت کو یہاں پر لانے والے ہیں. میں اپنی طرف سے ادارہ دارالعلوم رشیدیہ بھوجاگاؤں اور جملہ احباب کی طرف سے قاضی صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاضی فیاض صاحب کے والد بزرگوار جناب الحاج سید ڈاکٹر قطب عالم صاحب نائب صدر دارالعلوم رشیدیہ بھوجاگاؤں کا، جنہوں نے اپنی کمزوری صحت کے باوجود آج کے اس رونق بزم کو کامیابی تک پہنچانے میں شب و روز ایک کر کے یہاں لے آیا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کو ہوں کہ رب کریم دونوں باپ بیٹے کو بہترین اجر سے نوازے، آمین. مہمان محترم اور صدر عالی وقار سرزمین بھوجاگاؤں، جہاں پر اس وقت آپ تشریف فرمائیں، یہ صوبہ بنگال کا سرحدی علاقہ ہے. کچھ ہی فاصلے پر تقریباً 1.5 کلومیٹر دوری پر بنگلہ دیش کا بارڈر ہے. یہاں زمانہ قدیم سے مسلم آبادی کی اکثریت رہتی ہے الحمدللہ، لیکن اول دن سے تعلیمی، تہذیبی اور مالی و اقتصادی پسماندگان کی شکار رہی، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت سارے ایسے رسومات میں مبتلا تھے جن کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، بلکہ غیروں کا طرز زندگی بسر کر رہے تھے. ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ایسے ایک جلالہ کو پیدا کیا جنہوں نے پر وقت خدا داد صلاحیت اور فکر و تدبر بروئے کار لا کر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چلائے ہوئے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے شب و روز جہد مسلسل کے ساتھ ناموافق فضا کو موافق بنانے میں علاقے میں مدارس و مکاتب کا جال بچھانا شروع کر دیا، تاکہ مسلمانوں کو بدعات و رسومات، ظلم و ضلالات سے بچا کر ان کے ایمان و عقیدہ اور فکر و دین کی حفاظت کی جا سکے. چنانچہ اسی سلسلے کی سب سے اہم کڑی دارالعلوم رشیدیہ بھوجاگاؤں ہے. الحمدللہ دارالعلوم رشیدیہ کا فیض یہ ہے کہ یہ مختصر سا ٹولہ جو 5 جگہ بھوجاگاؤں کے نام سے مشہور ہے، ہر ایک گھر سے حفاظ، علماء، مفتی اور قاضی پیدا کیے. صدر محترم، مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں بلکہ فخر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا حق عزیز شاگرد
قاضی محمد فیاض عالم صاحب اسی ادارے کا ثبوت ہے۔ برادران محترم، میں اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سے گوشت گزار یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں، یہ 99% مسلمان ہونے کے باوجود دین شریعت سے کوسوں دور ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس بیابان میں، اس جنگل میں ایک ایسی شخصیت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر پیدا کیا جن کو آج لوگ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی محنت و قربانی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج یہ رونق اور یہ مجلس اور یہ فضا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ میں حضرت سے یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ کی اس آمد کو بہت قبول فرمائے اور آپ کے آمد کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس پورے علاقے کے لیے ایک نئی روشنی پیدا فرمائے، اور آپ اپنی سہرکاری میں بھی انشاءاللہ اس ادارے کو، اس علاقے کو اور ہم سب کو انشاءاللہ آپ ضرور خیال رکھیں گے۔ وقت کا تقاضا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو ہم تمام احباب بارگاہ اسی میں دعا کو ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کے سایہ کو امت مسلمہ پر قادر قائم و دائم رکھے، اخلاص و محبت اور لگن کو قبول فرمائے، اور دنیا آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو بہترین مدد عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔